ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر ابصار علی کے ساتھ گردوں کی بیماریوں اور گردوں کی صحت کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، عوام میں ایک عام خیال جو پایا جاتا ہے کہ گردوں کی صحت اگر برقرار رکھنی ہو تو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ رکھا جائے. کیا گردوں کی صحت کا معاملہ یہیں تک محدود ہے کہ ہم جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں؟ یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت مشہور ہے کہ اگر گردے کی بیماری ہے تو فوری طور پہ بہت زیادہ پانی صبح شام تک آدمی پیتا رہے. یہ بات صرف اس حد تک صحیح ہے اگر گردے کی پتھری ہے یا اس کی پتھری بننے کا امکان ہے. اس کے علاوہ یہ دوسری بیماری ہیں، اس میں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو گردہ ہے یا مریض کا جو گردہ ہے وہ اس میں کتنی صلاحیت ہے پانی کو باہر نکالنے کی. اس لیے کہ اگر گردہ کمزور ہے تو اس صورت میں تو وہ پانی کو باہر نہیں نکال سکے گا، پانی جسم میں جمع ہو جائے گا اور بجائے فائدہ ہونے کا نقصان ہو سکتا ہے. تو یہ بات صرف گردے کی پتھری کی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کو محدود رکھنا چاہیے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس سے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا پڑے گا اور پھر وہی بتائے گا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ گردے کی پتھری کی حد تک تو یہ بات صحیح ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان یا ہمارا جو خطہ ہے یہ سٹون بیلٹ پر بھی آتا ہے، یہاں پہ گردے کی پتھری کے معاملات زیادہ تر نظر آتے ہیں. تو اس مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایک عام آدمی کو پانی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص کر رمضان کی، جیسے کہ آج کل روزوں کا معاملہ چلا ہوا ہے اور گرمیوں کا موسم بھی ہے، ہم کس طرح سے یہ خیال رکھ سکتے ہیں کہ جسم میں کہیں پانی کی کمی تو نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، پانی کی جو مقدار ہے کتنی ہونی چاہیے اس کا اس طور پہ تعین کرنا تو بہت مشکل ہے کہ اس کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ صبح سے اتنے لیٹر پانی پئیں. جی، کیونکہ بتا تو دیا جاتا ہے لیکن اس پہ عمل کرنا مشکل ہے کہ اتنا لیٹر آپ پانی پئیں. وہ کس طور پر صبح شام تک ناپتا تو نہیں رہے گا. اس کا صحیح طریقہ ہے، اس کے دو طریقے ہیں. پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ جس کے ہم اتنا پانی پئیں کہ 24 گھنٹے کے اندر یورین کی مقدار تقریباً 2 لیٹر ہو. مطلب یہ ریکمنڈڈ ہے کہ اگر آپ اتنا پانی پئیں کہ 24 گھنٹے کے اندر اگر 2 لیٹر سے زیادہ یورین بن رہا ہے تو گردے کی پتھری بننے کا امکان کم ہے. جی، یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جو ہم پانی پیتے ہیں تو پانی صرف یورین کے ذریعے سے باہر نہیں جاتا ہے، ایک بڑا حصہ اس کا پسینے کے ذریعے سے یا اور کی وجہ سے جس کو انسنسبل لاس کہتے ہیں اس کے ذریعے سے باہر جا رہا ہوتا ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ خاص طور پہ ان لوگوں کے گردے کی پتھری ہے، رینل اسٹون ہے، وہ یہ کر سکتے ہیں کہ مہینے میں ایک آدھ دفعہ، روز نہیں، مہینے میں ایک آدھ دفعہ یا کبھی ایک پانی پئیں جتنا وہ پی رہے ہیں، اور اس کے بعد 24 گھنٹے کا یورین چیک کر لیں کہ ان کا 2 لیٹر بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا. تو 2 سے 3 لیٹر پانی مقدار اتنا پئیں کہ اتنا یورین بنے. ایک تو یہ طریقہ ہوا. دوسرا طریقہ یہ ہوگا کہ اس کا یورین کا کلر دیکھیں، پیشاب کا کلر کیسا ہے. اگر اس کا رنگ ہلکا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ انف پانی پی رہے ہیں، اور اگر وہ اس کا رنگ زردی مائل ہے، گاڑھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی کمی ہے اور آپ کو اور پانی پینا چاہیے. ہم لوگ ہیبیچولی عادتاً پانی پیتے ہیں، زیادہ پانی پیتے ہیں، پیاس نہیں لگی ہے تو بھی پیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت نہیں ہوتی پانی پینے کی. لیکن مجموعی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ اتنا پانی پیتے ہیں کہ پیشاب جو ہے مناسب مقدار میں بن رہا ہوتا ہے، تو اس میں اتنا بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے وہ لوگ جن کے گردے میں پتھری ہو، وہ اگر روزے رکھنا چاہیں تو اپنے معمولات کو کس طرح تبدیل کریں تاکہ وہ روزے بھی رکھ سکیں اور جسم میں پانی کی کمی بھی واقع نہ ہو؟ اس کا ظاہر سی بات ہے کہ دن میں تو وہ روزے رکھ رہے ہیں تو پانی تو پی نہیں سکتے دن میں. بالکل. تو اب جو ٹائم بچا ہے وہ ہے ان کا مطلب سحری ہے اور پھر افطار سے لے کے سحری تک کا ٹائم ہے. تو ان کو میں یہ ریکمنڈ کروں گا کہ وہ صبح جب سحری کے لیے اٹھیں تو سحری سے کوئی 5-10 منٹ پہلے نہیں اٹھیں، وہ سحری سے کافی پہلے اٹھیں، مطلب مثلا 1.5 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں. کیونکہ ہمارا جو میدا ہے اس میں تو پانی جائے گا، ڈائریکٹ تو بلڈ میں جا نہیں رہا ہے. اور اس کی بھی ایک کوانٹٹی ہم پی سکتے ہیں کہ 1 گلاس پہ وہ بھر جائے گا، اس کے بعد اس کو ٹائم چاہیے ہوگا کہ آگے جائے اور ابزارب ہو، پھر اور پانی پی سکتے ہیں. اکٹھا تو ہم 1 لیٹر نہیں پی سکتے، تو اس کے لیے ہمیں ٹائم زیادہ چاہیے، زیادہ پانی پینے کا. تو سحری کے وقت جو لوگ ہمیں یہ چاہیے، خاص طور پہ جن کو رینل اسٹون ہے، کہ وہ تھوڑا سا پہلے اٹھ جائیں، اور مطلب اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوگا تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی کا جیسے اٹھ کے 2 گلاس پانی پی لیا، اور اس کے بعد سحری کے وقت تک اس کو سے اچھا خاصا پانی پی لیں گے. پھر اس کے بعد جو افطاری کرنے کے بعد، افطاری کے وقت یہ ہے کہ وہ فوری طور پہ بہت زیادہ نہیں کھائیں، تھوڑا سا کھائیں اور پانی پی لیں. مغرب کی نماز پڑھی، تھوڑا سا وقفہ ہوا اور کھانا ایک ہلکا پھلکا کھایا، تو اس طور پہ ان کو یہ مطلب یہ کہ اس بات کی گنجائش رہے گی کہ وہ پانی زیادہ پی سکتے ہیں. پھر جیسے عشاء کی نماز ہوئی، تراویح ہوئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ پانی
پانی پینے اور کھانے کا عمل رکھیں تو اس طور پہ اسپین کو بڑھایا جائے گا تو وہ میرا خیال ہے تقریباً اس کو کور کر لیں گے. لیکن اس تقریباً کور کرنے کے باوجود تھوڑی بہت تو کمی رہ جائے گی، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے آپ 24 گھنٹے میں آپ جب جی چاہے پانی پیتے رہتے ہیں تو اس میں ایک وقفہ تو آ جائے گا، لیکن میرا خیال ہے وہ وقفہ منیمل ہوگا اور اس وجہ سے کوئی خاص فرق پڑے گا نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی طرح سے ایک رجحان یہ بھی پایا جاتا ہے کہ لوگ عبادت کی غرض سے خاص کر اس مبارک مہینے میں عمرے پر چلے جاتے ہیں. جی. جہاں پر وہ جاتے ہیں وہاں پر گرمی اور زیادہ ہے اور موسم اور زیادہ شدید ہوتا ہے، پھر سفر کے اندر بھی پانی کی کمی واقع ہو رہی ہوتی ہے. تو کیا ان لوگوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے انہی چیزوں کا جن کا آپ نے تذکرہ کیا، یعنی پیشاب گاڑھا نہ ہو، پیشاب کا رنگ زیادہ نہ ہو؟ نہیں، بالکل ان لوگوں کو زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس میں زیادہ خیال رکھنے کی وہ لوگ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر پہلے سے ہم نے پروگرام نہیں بنایا ہے نا تو پانی پھر ملتا نہیں ہے. مطلب یہ کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے بات اور پتہ لگا بس میں بیٹھ گئے یا وہاں پہنچ گئے، پھر وہاں سے خیر حرم شریف میں تو یہ آب زمزم وغیرہ بہت اچھی طرح سے مہیا رہتا ہے، لیکن سفر کے دوران اکثر یہ مشکل ہو جاتی ہے. تو اگر اس بات کا خیال رکھیں وہ کہ پہلے ہی سے پانی کی بوتل یا خوددار اپنے ساتھ رکھیں اور پانی کو شعوری طور پر اس کو پیتے رہیں اور پیشاب کو مطلب یہ کہ جس طرح سے میں نے کہا ہے اس کو مانیٹر کرتے رہیں، تو اس کو لازمی طور پہ وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لحاظ سے ان کو اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آتے ہیں اس دوسرے بڑے مجموعے کی طرف جو کہ بلڈ پریشر یا ذیابطیس کے مرض کی وجہ سے گردوں کی بیماری میں مبتلا ہے. جیسے کہ آپ نے تذکرہ کیا تھا کہ گردے اگر کمزور ہو جائیں تو پانی بھی کم پینے کی ہدایات دی جاتی ہیں. تو اسی مناسبت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ جن کے گردے کمزور ہو رہے ہوتے ہیں ان میں کس قسم کی علامات یا شکایات سامنے آتی ہیں؟ اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اصل میں گردے کے جو کئی کام ہیں اس میں سے ایک تو ہے پانی کا اخراج ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے اس کے یوریا کو جسم سے باہر نکالنے کا، اور پھر یہ ہے کہ اس کے نمکیات کا جو تناسب ہے اس کو صحیح رکھنے کا. تو مختلف بیماریوں میں جو مختلف کام ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے ایک کام زیادہ خراب ہوا دوسرا کام. جس طرح گاڑی کے جو پرزے ہوتے ہیں نا کہ ایک پرزہ خراب ہے یا اس کا ایک حصہ خراب ہے دوسرا، تو ضروری نہیں ہے کہ جس کے گردے خراب ہوں تو اس کے تمام چیزیں اسی تناسب سے بالکل برابر کے خراب ہوں. بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ باقی چیزیں تو صحیح ہیں لیکن پانی کے اس کو باہر نکالنے کی ٹینڈنسی کم ہے. بعض لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ باقی چیزیں بالکل صحیح ہیں، یوریا بڑھ گیا ہے. تو اس لحاظ سے ان کی علامات بھی ہوتی ہیں. مثلا یہ کہ عام طور پہ جو علامات ہیں وہ یہ ہے کہ سوجن ہو جائے گی، ورم جس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے گا. دوسری یہ ہوگا کہ اگر یوریا زیادہ بڑھ گیا ہے تو اس سے بھوک کا نہ لگنا، متلی کا ہونا اور وزن کا کم ہونا، یہ اس کی علامات ہیں. اور پھر جو تیسری چیز ہے جو میں نمکیات کی بات کر رہا ہوں اس میں نمکیات جس میں سوڈیم کلورائڈ جو کہ خوردنی نمک کہلاتا ہے وہ، اور پوٹاشیم کلورائڈ جو کہ خوردنی نمک تو نہیں ہوتا ہے لیکن ایک طرح سے کیمسٹری کے طور پہ وہ نمک ہی کہلاتا ہے، اس کی کمی زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی کمی زیادتی کی کوئی علامات نہیں ہے، وہ عام طور پہ دل کی حرکت کو غیر متناسب کر سکتی ہے، غیر ہموار کر سکتی ہے. تو اس لیے اس کا بلڈ ٹیسٹ کا بہت بڑا رول ہے کہ اگر کسی کو ایسے لوگوں کو تشخیصی خاطر ٹیسٹ کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے. ہاں، مطلب اگر کوئی علامات ہوں تو اس کو فوری طور پہ ٹیسٹ کرانا چاہیے، کیونکہ باقی اس کی جو خرابی کی وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ علامات ظاہر ہوں. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین، وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر گردوں کی بیماریوں اور گردوں کی صحت کے متعلق مزید بات کی جائے گی. کیپ واچنگ دا ہیلتھ شو.